برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی ترین عمارت ہے۔ برج خلیفہ کا نام دبئی کی پڑوسی ملک ابوظہبی کی صدر شیخ خلیفہ بن زید آل نہیان کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ اس بلڈنگ کی تعمیر میں ٹوٹل 6 سال لگے۔ بنیادی کھدائی کا کام جنوری 2004 میں شروع ہوا اور ٹاور کو باضابطہ طور پر 4 جنوری 2010 میں کھولا گیا، تاہم افتتاحی کام داخلہ مکمل ہونے سے پہلے ہوا۔ برج خلیفہ ٹوٹل 163 فلورز پر مشتمل ہے اور آخری فلور کے اوپر ایک اسٹیل راڈ کا اینٹینا لگایا گیا ہے۔ برج کی اونچائی ٹوٹل 2722 فٹ ہے، جس میں اسٹیل راڈ اینٹینا کی ہائٹ 796 فٹ ہے۔ اسٹیل راڈ اینٹینا کا وزن 250 ٹن ہے۔ اس بلڈنگ پر کچھ کم نہیں بلکہ $1.5 بلین خرچ ہوئی، جو کہ اس وقت 114 ارب روپیوں کے برابر تھے، لیکن انجینئرنگ کی دنیا میں یہ ایک شاہکار ہے۔ برج خلیفہ دنیا کا سب سے بڑا LED اسکرین مانا جاتا ہے۔ اسکرین میں 1.2 ملین یعنی 12 لاکھ LED لائٹس لگے ہیں۔ یہ تمام LED ایک گھنٹے میں تقریباً 790 کلو واٹ انرجی یوز کرتی ہے۔ اس LED اسکرین پر ہر نئے سال کی تقریب میں ایک بہترین لائٹنگ کیا جاتا ہے، جس سے عوام خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ تقریبات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ٹاور اونرز ٹیم اپنا چارجز لیتے ہیں، جیسے کہ حالیہ میں ہم نے پٹھان مووی کا ایک ٹریلر بھی دیکھا جو کہ برج کی LED اسکرین پر چلایا گیا۔ لیکن دوستو، یہ عمارت اتنی آسانی سے نہیں بنی۔ اس کی بنانے میں اس کی انجینئرنگ ٹیم کو کئی پاپڑ بیگنے پڑے۔ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے دوران ایک وقت ایسے بھی آیا کہ عمارت کا گرے اسٹرکچر تو کڑا ہوا، لیکن جب باری آئی ونڈو پینلز لگانے کی تو اس چھوٹی سی کام نے عمارت کی انجینئرنگ ٹیم کی پیروں سے زمین نکال دی۔ کیوں اور کیسے ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، لیکن فی الحال آگے چلتے ہیں۔ برج خلیفہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ برج خلیفہ مختلف قسم کی تجارتی، رہائشی اور مہمان نوازی کے منصوبوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان میں اٹالی فیشن ڈیزائنر جیورج ارمانی کی ڈیزائن کردہ ہوٹل اور لشگری رہائش گاہیں شامل ہے۔ دفتر کی جگہ، مشاہداتی ڈیک، ریسٹورنٹس اور سہولت کی سہولیات موجود ہے۔ دفتر کی جگہ، مشاہداتی ڈیک، ریسٹورنٹس اور صحت کی سہولیات شامل ہے۔ برج خلیفہ کے اسٹرکچر کو شکاگو میں قائم آرکیٹیکچرل کمپنی اسکیڈمور، اوئنگ اور میرل نے بٹریس شیپ میں ڈیزائن کیا تھا۔ بٹریس شیپ ایک وائی قسم کا شیپ ہوتے ہیں۔ وائی کا شکل کا منصوبہ یہ ٹاور پر ہواؤں کی پریشر کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ تو آئیے اب رخ کرتے ہیں اس کی کنسٹرکشن کی طرف کہ کنسٹرکشن کے دوران اس انجینئرنگ ٹیم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سولوشن نکالا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک مامون ٹائم کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کنسٹرکشن کو ٹائم پر ہونا۔ ٹاور کو بنانے کے لیے ٹوٹل 6 سال دیے گئے تھے، جس میں یہ پورا کام سر انجام دینا تھا، لیکن بلڈنگ کی ڈیزائن کے لیے انہیں 6 سالوں میں سے 3 سال صرف ڈیزائن کے لیے درکار تھے، باقی 3 سال بچ رہے تھے جس میں پورا فزیکل سٹرکچر مکمل کرنا تھا۔ لیکن 3 سالوں میں یہ سارا فزیکل سٹرکچر بنانا ناممکن تھا، اس لیے انجینئرنگ ٹیم نے فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی شروع کر دی جائے۔ چنانچہ جنوری 2004 میں کھدائی کا کام شروع ہوا اور ساتھ میں ڈیزائن پر بھی کام چلتا رہا۔ جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا وقت آیا تو ایک اور مسئلہ درپیش آیا۔ عام طور پر اونچے بلڈنگ کی بنیاد کو زمین کے اندر بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جہاں برج خلیفہ بننا تھا وہ زمین ریتیلی پتھروں پر مشتمل تھی یا تو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ اس لیے سوال پیدا ہوا کہ آیا اتنی اونچی عمارت کو اس کمزور زمین پر بنا پائیں گے یا اتنی وزن کو یہ زمین برداشت کر پائے گی؟ لیکن اس مسئلے کا حل کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کا استعمال کیا گیا اور وہ تھا فریکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کو 192 سولڈ سٹیل پائلز پر کھڑی کی گئی ہے جو زمین کے اندر 50 میٹر دنسی ہوئی ہے اور انہیں 192 سولڈ سٹیل
डिटेल फाइल्स पर बुर्ज का मुकम्मल वजन बराबर तकसीम किया गया है। बुर्ज खलीफा डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर ने शिकागो के एक आर्किटेक्चर कंपनी से राबिता किया। यह आर्किटेक्चर कंपनी पहले भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन जब इस बुलंद तरीन इमारत की डिजाइन का टारगेट दिया तो इस आर्किटेक्चर कंपनी की भी पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि इस डिजाइन में खास बात यह थी कि इस बिल्डिंग की पूरी फ्लोर्स को नेचुरल लाइट से रोशन करना था। इस डिजाइन में चैलेंज था कि डिजाइन ऐसा हो कि लाखों टन कंक्रीट का वजन भी बर्दाश्त करे और लोहे का भी, और यह तमाम फ्लोर्स भी नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो भी 160 मंजिला हो। है ना अमेजिंग। इस आर्किटेक्चर कंपनी ने दिन रात एक करके आखिरकार इस मसले का भी हल निकाल ही लिया, और वो था बटरेस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल किया गया। कंस्ट्रक्शन टीम काम कर रहा था, फ्लोर्स बनाते गए, लेकिन जो ही कुछ ऊपर फ्लोर्स तक काम पहुंचा, एक और मुश्किल पेश आया, और वो मुश्किल जो कंक्रीट को तैयार कर रहे थे और ऊपर भेज रहे थे, पहुंचते पहुंचते वो खुश्क हो जाता था। इस मसले का भी हल निकाला गया, और वो था सेक्शन सिस्टम। बुर्ज खलीफा की ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप का सिस्टम किया गया, जिसके जरिए वो कंक्रीट ऊपर फ्लोर्स तक पहुंचाते थे। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था ही नहीं। बुर्ज खलीफा में तकरीबन 1 लाख हाथियों की वजन के बराबर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है। इतनी वजनी कंक्रीट को ऊपर ले जाने के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल मशीनें मंगवाई गई, जिसके जरिए ये काम मुमकिन हुआ। बुर्ज खलीफा की लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। जो फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, और वो था विंडो पैनल्स, जो अब तक नहीं लगाए गए थे। इन विंडो पैनल्स की तादाद 24,000 है, जो बुर्ज खलीफा पर लगे हैं। जब ग्लास पैनल लगने की बारी आई तो बिल्डिंग का अंदरूनी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, क्योंकि एक तो ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और एक दुबई की शदीद गर्मी। इसी मसले ने पूरे मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग टीम को बहुत बड़े मुश्किल में डाला। यूं ही 18 महीने गुजर गए, लेकिन कोई हल नहीं पाया, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कम करने के लिए 10 गुना ज्यादा बिजली लगती थी। लेकिन 18 महीने गुजरने के बाद आखिरकार एक मशहूर इंजीनियर ने हल निकाला, जिसका नाम जॉन ज़राफा है। उसने कहा, मेरे पास इसका हल है, लेकिन काफी महंगा है। जॉन के इस पेशकश को कबूल किया, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जॉन ने एक गिलास पैनल बनाया जो सूरज की रेस को वापस रिफ्लेक्ट करते थे, लेकिन इस एक गिलास पैनल का कीमत $2,000 थे, और ऐसे 24,000 पैनल लगने थे। इन पैनल्स के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें सिर्फ यही गिलास पैनल बने, और यूं ही 4 महीनों में यह काम मुकम्मल हुआ। दोस्तों, ये थी एक मुख्तसर रिव्यू बुर्ज खलीफा की। देखने के लिए शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे।